حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. کس قدر اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے دنیا کا کوئی ایسا کام جو انسان سے حل نہ ہو رہا ہو، یا اللہ یہ مجھ سے تو بھاری ہے، یہ فائل میں تیری طرف بھجوا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ان کی زبان میں یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ادھر آگ میں گر گئے اور راوی تو کہتے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ تھی لو طار علیہا طائر لسقط مشویا، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم جب وہاں پھینک دیے گئے تو حسبی اللہ ونعم الوکیل نے کیا کمال دکھایا، اللہ کافی ہو گیا اور وہ آگ بھی گلشن بن گئی. اللہ کے رسول کے گھر کے باہر دائیں اور بائیں قریش کے وہ نوجوان کھڑے ہیں کہ آج نکلنے نہ پائے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ نے یہی پڑھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، دیکھ ہی نہیں سکے. الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات يوم وسار اذ اتى على جبار من الجبابرة. ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے. فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے. فارسل الیہا، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں ایک کو ایک کمرے میں. میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. سارہ علیہ الصلاۃ والسلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے. فاخذ مثلها، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا. ہاتھ پھر شل ہو گیا. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا. الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں. باہر نکلا اور کیا کہتا ہے، انکم لم تأتونی بإنسان
یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرٌ، کہا میری طرف سے یہ تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ السلام. اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے. جب سارہ علیہ السلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تو پیغام اللہ نے دیا جو مشترکہ اعلامیہ اللہ کی طرف سے جاری ہوا. ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتائے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے، ظلم نہ کرے. عدل یہ ہے جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے. طاغوت سے بچے. طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں. طاغوت کل من عبد بغیر اللہ فہو راض، ہر وہ شخص جس کی اللہ کے مقابلے میں بات مانی جائے اور اس بات پہ راضی ہو، طاغوت ہے. اس سے بچنے کا حکم تمام انبیاء کی وساطت سے اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے. بارش آ جائے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اور ہر رات جب بھی آنکھ کھلے 4 کلمات پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنے کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ دیا تھا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے، جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، جن کو کہتی ہے یہ تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ان کو تو دعا کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، ان کی تہجدیں ابھی ختم نہیں ہوئی. بضعیفها، یہ کمزور لوگ جو دنیا کی نظروں میں کمزور ہے لیکن یہ کمزور 3 باتوں پہ مضبوط ہو جائیں. بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اپنے سینے میں اخلاص پیدا کر لے اور اپنی نمازوں کی پابندی کر لے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. تمہارا رب تمہیں کبھی خواب و خسران نہیں لوٹائے گا. ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیا آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.